أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس سے ہم اپنے سینے منور کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو بھی آپ ہی کے مبارک ذکر کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کا جو مکالمہ ہے کفار کے ساتھ، اس کے 2 مقام ہم نے پڑھے تھے قرآن کریم سے۔ آج مزید اسی مکالمہ اور اس مکالمے میں پھر کچھ مزید باتیں کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا دلیل سے اور کوئی آرگومنٹیشن، کوئی عقلی بحث ان سے ممکن نہ رہی، تو انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ ان کے جو کفار تھے اس وقت، اور پھر ان کا جو بادشاہ تھا نمرود، تو یہ ذکر بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے۔ تو جو آیات سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ انبیاء کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کر آپ کا یہ ذکر مبارک جو ہے یہ آیت نمبر 73 تک۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، پہلے تو مکالمہ ہے آپ کا بت پرست قوم سے، اور پھر ان کا آگ میں ڈالنے کا جو پروگرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے آگ کو گلزار بنانا، اس کا ذکر ہے، اور آخر میں آپ کی ہجرت کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 گویا موضوع ہیں اس قرآن کریم کے اس حصہ میں۔ سورۃ انبیاء کی آیتیں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ہی اپنے خاص بندوں منتخب بندوں کو جاننے والا ہے۔ تو ان سے پہلے سے مراد کے ان آیات سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو۔ انتم لها عاکفون، ہاتھ سے تراشے ہوئے بت، تماثیل قرآن نے کو فرمایا بتوں کے لیے صنم جو ان کے اصنام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، اور کوئی دلیل نہیں ہے اتنے بڑے فیصلے کے لیے کسی کو خدا ماننا، اس کی پوجا کرنا، اس کو نافع اور دار سمجھنا، اس سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا، اس سے دعائیں مانگنا، اور دلیل یہ ہے کہ بس ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو جو بتوں کی پوجا کرتے۔ قالوا وجئتنا بالحق فأنت من اللاعبين، انہوں نے کہا کہ آپ واقعی حق بات کہہ رہے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے بتوں کے خلاف بات سننا ان کو سمجھ نہیں آیا، ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ جیسے اسٹیبلشڈ کچھ نارمز ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں یا مذہب میں، کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، ان پر کوئی سوال یا اس پر اعتراض سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو ان کے حساب سے ان بتوں کا معبود ہونا ایسا متحقق تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی دفعہ یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یعنی بتوں کے خلاف بولنا جو ان کے اس وقت منائے اور
ہر حوالے سے یعنی ان کے ذہنوں کے لحاظ سے وہ بالکل یعنی ایسے خدا تھے کہ جن پر کوئی اعتراض ممکن نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ کہیں مذاق نہ کر لیں. آپ نے فرمایا قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, جس نے ان کو پیدا کیا ہے, اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونے پر میں گواہی دیتا ہوں, اور یہ رب نہیں ہے, کسی صورت میں خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے, الہ وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم تمہاری پیٹھ پھیر کے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ بت جو ہے یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے, کوئی نفع اور نقصان ان کے اختیار میں نہیں ہے, جنہیں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے اور بنایا ہے اور تراشا ہے, تو وہ اختیار کیا رکھتا ہے جو خود اپنے وجود کے لیے بھی تمہارا محتاج ہے. اگر تم گھڑو گے تو وہ ہوگا, ورنہ وہ موجود ہی نہیں ہوگا. تو آپ نے خفیہ تدبیر کا ارادہ کیا تاکہ بات ان کو سمجھ آ جائے. وہ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تدبیر کیا کی کہ آپ نے جو ان کے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ کر جہاں ان کے بت خانہ تھا بہت سے بت کھڑے ہوئے تھے, تو بڑے بت کو چھوڑ کر جو چھوٹے بت تھے آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور یہ ذکر پھر سورۃ صافات میں بھی ہے, وہاں الفاظ یہ ہیں کہ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالجبین. آپ ان بتوں کے پاس جا کر آپ نے فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں. وہ جو بت پرست تھے اس دن ان کا کوئی پروگرام تھا جس کو ہم تہوار کہتے ہیں, وہ عید کا پروگرام تھا, تو وہ وہاں چلے گئے اور اپنے کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ گئے. اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ واپس آ کر وہ یہ کھانے کھائیں گے, اور بتوں کے ساتھ پڑے رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر برکت آ چکی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دوران اس کو کھانے میں چلے گئے جو ان کا معبد تھا جہاں بت پڑے تھے. اب دیکھا کہ ان کے سامنے کھانے بھی پڑے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بتوں سے کہا کہ الا تأکلون, یہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون, کہ بولتے کیوں نہیں. فراغ علیہم ضربا بالجبین, پہلے یعنی ان سے یہ کلام کیا ان بتوں سے, اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں ضرب لگائے جو یہاں فرمایا گیا فجعلهم جزازا, کہ آپ نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے کو چھوڑ دیا. جو ان میں بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. اور کیوں چھوڑا؟ لعلهم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. یعنی ظاہر بڑا بت جو کھڑا تھا اس کے سامنے سارے بتوں کو توڑا گیا. اگر وہ بت ہے اور بت بھی خدا ہے ان کے قابضوں میں, تو خدا کو تو بتانا چاہیے یا بچانا چاہیے تھا ان چھوٹے بتوں کو. اور اگر بچا نہیں سکتا تو کم سے کم بعد میں آنے والے اپنے ان جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو بتائے تو صحیح کہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال آپ نے بڑے بت کو چھوڑ دیا. تو جب وہ آئے اور یہ حالت دیکھی اپنے بتوں کی, تو پھر پوچھا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارروائی کس نے کی ہے. بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے. کہ کیا حال کیا ہے, کسی کا کان نہیں, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پاؤں نہیں ہے, سب کو کسی نے کسی حوالے سے توڑا ہوا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو کچھ لوگوں نے بتایا ایک جوان ہے جہاں پہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں, یعنی اس کا نام ابراہیم ہے, وہ ان بتوں کا ذکر کرتا رہتا ہے, یعنی بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو یہ اسی نے ہی توڑا ہوگا جو بتوں کے خلاف ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس, انہوں نے کہا کہ انہیں لے آؤ لوگوں کے سامنے لعلهم يشهدون, تاکہ سب لوگ یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بلایا گیا لوگوں کے مجمع میں, قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے. قال بل فعل, حضرت ابراہیم نے کہا بلکہ اسی نے یہ کام کیا ہے, یعنی جس کا تمہیں شک ہے اسی نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبیرہم ھذا فاسألوہ, یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں
تو اس سے پوچھو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے جب کھڑا ہوا تھا، تو ظاہر جو معبود ہے تمہارے کاغذوں میں اس کو تو اپنے ماحول سے باخبر ہونا چاہیے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو بس انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا۔ یعنی جیسے انسان تھوڑا لاجواب ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بت جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو معبود اگر تمہارا دیکھ رہا تھا اور نہیں بتاتا تو پھر ظاہر ہے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ کس کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اگر یہ بولتا ہے تو اسی سے پوچھو، تو وہ شرمندہ ہو کر اپنی طرف رجوع کیا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو کہ ہم نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کسی اور کا دفاع کیا کرے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے شرمندگی سے اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب دیا کہ اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ آپ کہتے ہیں کہ اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، اپنے معبود سے پوچھو جو بڑا کھڑا ہوا ہے، چھوٹوں کو اس نے ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، تو اسی سے پوچھو۔ انہوں نے شرمندہ ہو کر کچھ دیر رک کے پھر کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی یہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ذہنوں کو، ان کے قلوب کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اسے تم خدا سمجھتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا، اور اس سے بھی بڑھ کے تم اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے بھی افسوس ہے اور ان پر بھی افسوس ہے جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ مکالمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت پرستوں کا کہ آپ نے ان کے جو تہوار تھا جب وہ باہر چلے گئے، سارے بتوں کے سامنے کھانے رکھ گئے، واپس آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، اتنی دیر تک بتوں کے ساتھ پڑے رہنے کی وجہ سے کھانا برکت ہو چکا ہوگا، لیکن جب واپس آئے تو کھانا بھی پڑا ہے، لیکن بت جو ہیں سوائے بڑے بت کے باقی سارے جزازن صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے۔ تو پھر یہ مکالمہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مکالمے کے بعد اب ان کے پاس چونکہ کوئی اور جواب نہیں تھا کہ کیا کہیں، جو خود بول نہیں سکتے تو انہیں نافع اور دار کیسے؟ ایک ہی جواب تھا کہ بل وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے خلاف انہوں نے یہ کام کیا ہے تو انہیں سزا دی جائے۔ سزا کیا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دو، آگ میں ڈالو اور اپنے بتوں کی مدد کرو، ان پر تم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو یا کرنے والے ہو۔ تو یہ جو آگ میں ڈالنے کا پھر سلسلہ ہے، مختلف کتب تفاسیر میں آقا کریم علیہ السلام کی جو احادیث یہاں روایت ہوئی ہیں، زاد المسیر اور جامع البیان یا تفسیر کبیر میں اس کے مختلف حصے، ان میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر آگ جلانا شروع کی اور آگ بھی بہت بڑے پیمانے پر جلائی، یہاں تک کہ ایک پورا قلعہ تعمیر کیا گیا، پہاڑ کے دامن میں قلعہ بنایا گیا جس کی دیواریں 60 گز 60 ذراع اونچی تھی، یعنی تقریباً 90 فٹ 4 دیواری بنائی گئی، اور پھر اس 4 دیواری میں 40 دن تک یا اس سے بھی زیادہ وہاں لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ ساری عوام کو کہا کہ یہاں بھی لکڑیاں اکٹھی کریں، اور پھر اس کو آگ لگائی گئی، اور جب آگ اچھی طرح وہ اپنے جوش پہ آئی، یہاں تک کہ اوپر پرندے بھی اگر گزرتے تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتے، اتنا اس کی تپش تھی ہر طرف۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، اور چونکہ قریب بھی آگ کے کوئی نہیں جا سکتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں، جیسے پتھر پھینکے جاتے تھے اس وقت جنگوں میں بھی منجنیق استعمال ہوتی تھی، تو اس منجنیق میں آپ کو ڈال کر، یعنی ایک جیسے جھولا ہوتا ہے اس انداز میں پھر آپ کو پھینکا گیا۔ تو جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت جو ہے قرآن کریم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے آگ کی طرف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آسمانوں سے
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف ٹھنڈی ہو جا بھی نہیں فرمایا، سلامتی والی بھی ساتھ بردن و سلام، کیونکہ اگر صرف آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈ میں بھی رہنا مشکل ہے۔ جس طرح آگ کا دوزخ ہے اسی طرح ایک دوسرا دوزخ بھی ہے جو برف کا ہے، جس میں ٹھنڈ اتنی شدید ہوگی کہ وہاں انسان ظاہر ہے جیسے آگ میں اس کو سزا ملے گی، اسی طرح اس شدید سردی کی بھی سزا ہوگی۔ شدید سردی میں بھی انسان کا جینا ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا نہیں کہا بلکہ سلامن بھی فرمایا، آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلی، مکر کیا اور ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ یہ ظاہر ہے وہ تو آگ میں ڈال کے پوچھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اب راک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اب کتنے دن آگ میں رہے اس پر مختلف روایتیں ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ تقریباً 40-50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور وہ آگ آپ کے لیے گلزار تھی اور آپ کے لیے بہار کا سما تھا۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس وقت یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے جو حالات ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ شدید مخالفت تھی قریش کی، قریش بھی بت پرست تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ بھی بت پرست تھے۔ اور جس طرح حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام خود توحید کا پیغام دینے والے تھے، اللہ کے نبی تھے، اسی طرح حضور علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور رسول تھے۔ اور جس طرح ان پر زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا کفار مکہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلایا، اور اللہ کے حکم سے آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ 3 راتیں غار ثور میں گزاری، پھر قباء کی بستی اور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پورا واقعہ سنا کر گویا قریش مکہ کو بھی بتایا ہے کہ جس طرح وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، اسی طرح تم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح فجعلناہم الاخسرین، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، اسی طرح تمہیں بھی ناکام کرے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ہجرت کا، چونکہ اس کے بعد وہ اللہ کا حکم آنا تھا، لہذا اگلا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف ہم لے گئے کہ جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت فرمائی تھی۔ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وہ جگہ جو تمام جہان والوں کے لیے بابرکت تھی۔ تو یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، وہ بھی نبی تھے، آپ بھی نبی تھے۔ ان دونوں کو اللہ نے پھر ہجرت کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عراق سے پھر شام کی طرف ہجرت کی، پھر فلسطین تشریف لے گئے، اور پھر مکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بچوں کو چھوڑا۔ دوبارہ وہ اگلا واقعہ ہے جو ہم مزید پھر پڑھیں گے۔ تو یہاں قرآن کریم نے پھر اسی پر اس موضوع کو ختم کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا شہزادہ حضرت اسحاق بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس سے زائد حضرت یعقوب عطا فرمایا، یعنی ان کا پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیک و کار بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے سب صالح اور برگزیدہ بندے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی واہی کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت لوط علیہ السلام کا الگ سے ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ موضوع آیت نمبر 73 پہ ختم ہوتا ہے۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے بعد ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی،
ریاست بھی عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ جو ہے وہ آپ نے وہ قائم فرمائی ہجرت کرنے کے بعد. تو ہجرت کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مظالم سے نجات بھی مقدر فرمائی اور ایک اسلامی ریاست کا قیام اور پھر اس کی ترقی اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا پوری دنیا کا عالمین تک پہنچنا اور خصوصاً جو جزیرہ نمائے عرب وہاں تک آپ کی جو ریاست اسلامی ہے اس کی حدود کا پھیل جانا، یہ سب انعامات اللہ کی طرف سے عطا ہوئے. جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی ہجرت کے بعد، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے بعد آپ کی مشن کے لحاظ سے بھی کامیابیاں ملی اور ریاست اسلامی کے لحاظ سے بھی، اور پھر آپ کے غلاموں کو بھی تحفظ ملا. تو یہ واقعہ جو قرآن کریم نے بیان فرمایا تو یہ اسی تناظر میں ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور کفار مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور اسی قیام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالنے والا بادشاہ تھا اس کا نام نمرود کتب میں، قرآن نے نام نہیں لیا نمرود کا، لیکن کتب احادیث میں خصوصاً جو اسرائیلیات ہیں یا ہمارے تاریخی جو ممائز ہیں ان میں ان کا نام، اس کا نام، اس بادشاہ کا نام نمرود ہے. تو قرآن کریم نے صرف ظالم بادشاہ کا ذکر کیا. تو ایک مکالمہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس ظالم بادشاہ کے ساتھ، اور یہ سورۃ بقرہ میں ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الولد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ یہ وہ چونکہ خود بھی اپنے آپ کو بھی نعوذ باللہ الہ سمجھتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے بارے میں اسے جھگڑا کیا جسے اللہ نے آتا اللہ الملک، اللہ نے سلطنت دی تھی. جس کو بادشاہی اور سلطنت مل جائے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تکبر کی وجہ تھی کہ وہ کسی اور کو خدا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ یعنی نمرود کا جو مکالمہ ہے وہ یہ ہے کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا نا کہ آپ کا رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، خوبیاں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی یہ صفتیں بیان فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے اور جو موت کا فیصلہ کرتا ہے. قال انا احیی وامید. یہ جب اس نے سنا تو کافر نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اب اس کا زندہ کرنا اور مارنا کیا تھا؟ ظاہر زندہ کرنا تو عدم سے وجود عطا کرنا ہے، لیکن اس نے جو اپنے طور پر زندہ کرنے کا معنی سمجھا کہ دو قیدی تھے، ان میں سے ایک کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھیں اس کو میں نے زندہ کر دیا ہے. اور زندہ کرنا تو اور چیز ہے اور زندہ رہنے دینا ایک اور چیز ہے. اگر کہ وہ فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے، بندہ سے اس کا سبب بنتا ہے، لیکن وجود میں لانا عدم سے یہ اللہ کی صفت ہے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، پھانسی کی سزا دے دیتا ہوں تو بندہ مر جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ایک اور دلیل پیش کی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر آپ رب ہیں تو پھر آپ مغرب سے سورج لیں. میرا رب تو مشرق سے لا رہا ہے پہلے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے اور آپ بھی الہ ہونے کا یعنی دعویٰ کرتے ہیں یا رکھتے ہیں تو فأت بها من المغرب، آپ سورج مغرب سے لیں. فبہت الذی کفر. یہ سن کر کافر حیران اور لاجواب ہو گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں علماء نے کہا ہے کہ کافر یہ بھی کہہ سکتا تھا جواب میں نمرود بادشاہ کہ آپ کہتے ہیں کہ مشرق سے میرا رب لاتا ہے اور آپ مغرب سے لے آئیں، تو وہ کافر کہتا کہ مشرق سے تو میں لا رہا ہوں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ مغرب سے لے آئے. یہ جواب میں کہہ سکتا تھا، لیکن قرآن کہتے ہیں فبہت الذی کفر. یہ بات سن کے وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے کیوں نہیں کہا کہ مشرق سے تو میں لاتا ہوں، آپ کا رب
اگر آپ کہتے ہیں کہ سچا رب ہے تو وہ مغرب سے ہے، تو نہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مکالمے کے ساتھ ہی یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں کہوں تو مشرق سے جو رب لا رہا ہے وہ مغرب سے بھی لے آئے، یعنی دل سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے رب کی سچائی کو مان رہا تھا، صرف زبانی کلامی اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا یہ مکالمہ تھا، اس لیے آگے اس نے گفتگو بڑی بڑھایا۔ جب اتنے تک گیا تو پھر خود ہی مبہوت ہو گیا، اس کا دین لاجواب ہو گیا اور مزید مکالمہ اور بحث آگے نہیں چلائے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، اور ایک دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے رب کی ذات کے ساتھ ہے، وہ بھی اسی سورہ بارکہ میں ہے، سورۃ اس کی آیت نمبر 260 ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اپنے رب کی بارگاہ میں، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو محیی بھی ہے، زندہ کرنے والا بھی ہے، اور ممیت بھی ہے، مارنے والا بھی ہے، تو وہ مارنے کے بعد پھر زندہ کیسے کرے گا؟ ہر چیز جب ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، یا من یحیی العظام وہی رمیم کی جو کیفیت ہے کہ جو چیز مٹی اور آٹا بن جائے اس کو پھر سے شکل دینا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے اپنی قدرت کا وہ منظر دکھا کہ تو مردہ کو ایک دفعہ پھر کیسے زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ حالانکہ حضرت ابراہیم سے بڑھ کے یقین والا کون ہوگا، لیکن سوال جو ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے عرض کی کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، یقین تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی اپنے اس یقین کو مزید کمال اور معراج پہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو بن دیکھے یقین ہے، اب دیکھ لوں گا تو یقین کئی گنا بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ منظر پیش فرمایا جو مردے کو زندہ کرنے کا ایک منظر تھا کہ کیسے اللہ زندہ فرماتا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لیں اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کریں۔ اور یہ جامع البیان میں ہے کہ تفسیر طبری ہے کہ وہ پرندے جو ہیں وہ مرغ تھے، مور تھے، مور تھا ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا، یہ 4 پرندے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے اور پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا۔ جیسے پیٹس ہوتے ہیں، ان پالتو پرندے یا جانور ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم نے انہیں مانوس کیا اللہ کو کب سے فصرهن إليك، اپنے ساتھ مانوس کرے، اور پھر جب مانوس ہو جائے پھر ان 4 کو ذبح کرے، اور ذبح کر کے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان 4 کو ذبح کر کے ان کا جو گوشت ہے ان کو آپس میں مکس کر دیں، 4 پرندوں کا جو گوشت ہے اس کو آپس میں مکس کر دیں، اور مکس کرنے کے بعد پھر اس کے مختلف حصے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیں، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ جو مکس گوشت ہے، کچھ حصہ کوے کا ہوگا، کچھ حصہ کبوتر کا، کچھ مور کا، کچھ مرغ کا، اسے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں۔ ثم ادعوهن، پھر انہیں آپ بلائیں، چونکہ آپ کے پہلے ہی مانوس تھے تو مانوس پرندہ جو ہے وہ مالک کی آواز پر آتا ہے، تو آپ اس طرح ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے پھر ان کے گوشتوں کے مختلف ٹکڑے مختلف پہاڑیوں پر رکھیں اور پھر انہیں اپنی طرف بلائیں۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے آپ کی آواز پر۔ یہ 4 پرندوں کا جو مختلف جگہوں پہ پڑا ہوا گوشت ہے وہ اکٹھا ہوگا، پھر پرندہ بنے گا اور پھر بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا، 4 پرندے اور پھر ان کے ذبح کیا، پہلے مانوس کیا، پھر ذبح کیا، پھر گوشت مکس کیا، پھر مختلف پہاڑیوں پر رکھا، پھر جب بلایا تو آپ کی خدمت میں وہ اسی طرح جیسے زندہ پرندے آتے ہیں وہ زندہ ہو کر ان کا گوشت جو جس کا ٹکڑا جہاں پڑا تھا وہ اکٹھا ہوا اور پھر سے پرندہ بن کے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھیے اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ تو یعنی مکالمہ نمرود کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور دوسرا مکالمہ خود اللہ کی ذات کے ساتھ ہے جس کو سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا گیا۔ پھر آپ کے اس جو واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، اس کے کئی اور حصے ہیں
ایک جگہ سے ہم شاید پڑھ لیتے ہیں، وہ اسی قصے کو یعنی دہرایا گیا ہے مختلف الفاظ میں، دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں یا 3، یہ سورۃ صافات ہے، اس میں بھی آپ کا یہ مکالمہ کفار کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا گیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک حضرت ابراہیم بھی ان کے گروہ سے تھے، ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر ہوا ہے تو ان کی طرف یہ ضمیر ہے، إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور کفار سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، ایفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ یعنی جھوٹے بنے ہوئے، افک جو جھوٹ کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کے بنائے ہوئے جو خدا ہیں تمہارے، کیا ان کی عبادت کر رہے ہو، فما ظنکم برب العالمین، اس رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، پھر آپ نے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، کہ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف نظر دوڑائی اور فرمایا کہ میں بے شک بیمار ہونے والا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فتولوا عنہ مدبرین، سو وہ پیٹ پھیر کر ان کے پاس سے چلے گئے، اور پھر وہ منظر بیان کیا گیا کہ جب وہ چلے گئے اپنے کام یا اپنے تہوار پر، پیچھے آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے، فراغ الی آلہتہم فقال لا تأکلوا ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاخبروا الیہ یزفون، کہ آپ نے پھر گفتگو کی ان کے جھوٹے معبودوں سے جو خود تھے ان کے کہ کھاتے کیوں نہیں اور بولتے کیوں نہیں، پھر آپ نے ان کو توڑا، ضرب لگائی، پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم کو اور تمہارے تمام کاموں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، قالوا بنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم، یہاں پھر وہی جو سورۃ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے عمارت بناؤ اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، تو وہ عمارت جو بنائی گئی یعنی وہ قلعہ تیار کیا گیا پورا جو 90 میٹر 90 فٹ جو ہے وہ بلند تھا، 60 ذراع اونچا، تو اس کے اندر پھر آپ کو ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کا ارادہ کیا اور ہم نے ان کو نیچا کر دیا یعنی ناکام کر دیا، تو یہ وہی یعنی واقعہ ہے جس کو پھر مختلف مقامات کے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس سے پھر آپ کی جو ہجرت ہے، جیسے اس سے اگلی آیت ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اور وہاں سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا کہ پھر حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو آپ کی ہجرت، پھر آپ کی شادی اور آپ کے بیٹے، اور یہ تمام پھر واقعات قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر وہاں سے آغاز کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، مزید آپ کو شان عظمت عطا فرمائے، اور ہم جنہیں ملت ابیکم ابراہیم کہا گیا کہ ہمارے دین کو، اسلام کو حضرت ابراہیم کا دین کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی جو صفات حسنہ ہیں، آپ کی جو اخلاق حسنہ ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی